بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت نے مرد و عورت دونوں کو معاشرے کے دو اہم ترین ستون اور انسانی انجمن کو روشنی پہنچانے میں مثل شمس و قمر بنایا ہے۔ اسلام نے مردوں کو بحیثیت مرد ہونے کے اور عورتوں کو بحیثیت عورت ہونے کے جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اور جس قدر عزت و عظمت سے نوازا ہے، یقیناً دنیا کے کسی مذہب میں اس کی نظیر نہیں ملتی، بلکہ اس کا عشر عشیر ملنا بھی ناممکن ہے۔ اسلام نے مردوں اور عورتوں کے کندھوں پر انہی چیزوں کی ذمہ داری ڈالی ہے جس کے اٹھانے کی وہ طاقت و قوت رکھتے ہیں۔ تخلیقی لحاظ سے وہ جن چیزوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اسلام نے بھی انہی کاموں کا انہیں مکلف بنایا ہے۔ شریعت اسلامی میں ان کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے دونوں کے الگ الگ حقوق بیان کیے گئے ہیں، ایک دوسرے کو ان کی ادائیگی کا پابند بنایا ہے اور انہیں تعلیم دی کہ وہ زندگی کے سفر میں ایک دوسرے کے حقوق کا مکمل پاس و لحاظ رکھیں اور مکمل رعایت کے ساتھ ایک دوسرے سے برتاؤ کریں۔ اسلام نے تحصیل علم کے لیے مردوں اور عورتوں دونوں ہی کو ترغیب دی ہے اور دونوں ہی کے لیے علم کو زینت قرار دیا ہے۔ علم انسان کا ایسا زیور ہے جس کی چمک دمک کے سامنے دنیا کے سارے ہیرے جواہرات کی چمک ماند پڑ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم کو نور اور جہالت کو تاریکی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ علم رفعت و بلندی ہے تو جہالت پستی و تنزلی ہے۔ علم مینارے نور ہے تو جہالت اندھیرے کا گڑھا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو عام معلوماتی علوم جس کے ذریعے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے لیے سہولیات کے دروازے کھلتے ہیں اور زندگی کے سفر میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں کہ سیکھنے کے ساتھ خالص دینی اور اسلامی علوم کے بقدر ضرورت سیکھنے کو فرض قرار دیا ہے، کیونکہ علم دین سے خدا کی مرضی معلوم ہوتی ہے، علم دین سے خدا کی چاہت اور خوشنودی کا علم ہوتا ہے، اس کے احکامات معلوم ہوتے ہیں، اس کی ناراضگی و رضامندی سے واقفیت ہوتی ہے اور زندگی گزارنے میں کن چیزوں کی پابندیاں ضروری ہے ان کا علم ہوتا ہے، کیونکہ جب تک دین کا علم حاصل نہیں ہوتا تب تک اس کی مرضی نامرضی بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ انسان کو دنیاوی زندگی گزارنے میں حکم الہی کا پابند بنایا گیا ہے، وہ خود کی مرضی نہیں بلکہ رب کی مرضی کا مکلف ہے اور اس میں اس کی بھلائی، کامیابی اور خدا کی خوشنودی مضمر ہے۔ اسلام نے روز اول ہی سے علم دین کی طرف مردوں اور عورتوں کی توجہ مبذول کرائی ہے اور حصول علم دین کی انہیں ترغیب دلاتا رہا ہے۔ زمانہ نبوت میں علم دین سیکھنے کا مرد جتنا شوق رکھتے تھے، عورتیں بھی اسی قدر جذبہ رکھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس سے جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین استفادہ کرتے تھے، وہیں صحابیات رضی اللہ عنہن بھی مستفید ہوا کرتی تھیں، بلکہ ان کا جذبہ اور شوق دیکھ کر تعلیم دین کے لیے ہفتے میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ اس دن کے علاوہ ضرورت پڑنے پر صحابیات وفود کی شکل میں حاضر خدمت ہو کر مسائل شرعیہ معلوم کرتی تھیں،
خواتین کی تعلیم و تربیت کا یہ اہتمام زمانے نبوت میں اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ بسا اوقات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خواتین کی تعلیم و تربیت کا یہ اہتمام زمانے نبوت میں بہت اونچی حد تک پہنچ گیا تھا۔ صحابیات کا علمی شوق و ذوق، علم دین سے حد درجے دلچسپی اور علمی شغل نے انہیں بہت اونچا مقام عطا کیا تھا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی ایسی 22 صحابیات کی تصریح فرماتے ہیں جو فقہ و فتاوی میں مشہور تھی۔ ان کے بعد تابعات نے بھی علم حدیث، فقہ و فتاوی میں قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ خواتین میں خاص کر ازواج مطہرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت و رفاقت کا فائدہ اٹھا کر آپ سے خوب علمی استفادہ کیا تھا۔ خاص کر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ، ام المؤمنین حضرت حفصہ، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ اور ام المؤمنین حضرت میمونہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا درسگاہ نبوت کی سب سے کامیاب طالبہ اور امت مسلمہ کی سب سے بڑی معلمہ تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ سے علمی سوالات کیا کرتی تھیں اور جوابات معلوم کر کے دوسروں کو بتایا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے 3 بچے ہوئے اور فوت ہو گئے تو قیامت کے دن یہ 3 بچے اس کی شفاعت کریں گے اور قیامت کے دن اپنے والدین کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ یہ سن کر ام المؤمنین نے آپ سے سوال کیا کہ اگر کسی کے 2 بچے فوت ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ بھی اس کی شفاعت کریں گے اور والدین کو جنت میں لے جائیں گے۔ پھر پوچھا اگر کسی کا 1 بچہ فوت ہو جائے تو؟ اس پر آپ نے فرمایا وہ 1 بچہ بھی اس کی شفاعت کرے گا اور اپنے والدین کو جنت میں لے جائے گا۔ اس کے بعد ام المؤمنین نے سوال کرتے ہوئے عرض کیا، حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو جائے اور اتنا وقت تو گزر گیا کہ بچے میں جان پیدا ہو گئی مگر کسی وجہ سے یہ حمل ضائع ہو گیا اور ماں نے اس موقع پر جو تکلیف برداشت کی، کیا اس پر اسے اجر ملے گا؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا وہ بھی اس کی سفارش کرے گا اور انہیں جنت میں لے جائے گا۔ ام المؤمنین کے سوالات نے قیامت تک کے لیے امت کو زبان نبوت سے جواب فراہم کر کے عظیم سہولت اور فوت ہو جانے والے بچوں کے ماں باپ کو دخول جنت کی بشارت سنائی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔